رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار روایت کو نقل فرماتی ہیں کہ وہ فرماتی ہیں لقد دخل علی البیت، میرے گھر کے اندر ایک مرتبہ داخل ہوا، میں نے دیکھا اس سے پہلے وہ داخل نہیں ہوا۔ جب میں نے اس سے دیکھا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کے دربار میں آ پہنچا، اور دکھنے میں بڑا خوبصورت، بے مثال، لاجواب، بولنے کا انداز بڑا خوبصورت، لب لہجہ بہترین، نرالا، میرے نبی کی دربار میں سلام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب سلام بھیجتا ہے، ساتھ ہی پیغام بھیجتا ہے، آپ جن کا بوسہ دے رہے ہیں، جن کو چوم رہے ہیں، یہ ان کا نام آسمان کی بلندیوں پر بڑا گونجتا ہے، اور ان کا نام زمین کے تہ پر بڑی محبت سے لوگ لیتے ہیں، اور اگر یہ زمین پر رہتے ہوئے رونا شروع کر دیں تو خدا کا عرش کانپنے لگ جاتا ہے، اور زمین کے تہ پر یہ جب چلتے ہیں تو اس کے دائیں بائیں ملائکہ اس کی حفاظت کی بارگاہ خداوندی میں دعائیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار حضرت امام علی مقام امام حسین پاک کو گود میں لیے ہوئے کبھی چہرے کو چوم رہے ہیں، کبھی ان کی پیشانی کا بوسہ دے رہے ہیں، کبھی آپ ان کے رخساروں کو چوم رہے ہیں۔ جب یہ محبت کا انداز رب نے جب دیکھا، اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا سرکار اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سرکار کو بڑھاپے میں پایا تو آپ ان سے بے تحاشا محبت فرمایا کرتے تھے، بڑی محبت کے ساتھ انہیں چوما کرتے تھے۔ اس بات سے رب غیرت میں آ کر رب نے فرمایا کہ انہیں جنگلات کے اندر چھوڑ آئیے، کیونکہ میری اور آپ کی محبت میں آپ کا یہ بیٹا حائل ہو رہا ہے، کہیں اس کی محبت میں مجھ سے تو جدا نہ ہو جائے۔ حالانکہ وہ نبی ہے، اللہ کے خلیل ہے، اللہ ان کو اپنا دوست بنایا ہے، گہرا دوست بنایا ہے۔ اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، رب نے فرمایا یہ میرا گہرا دوست ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ میرے ساتھ مکمل طور پر یہ تجارت کرتا ہے۔ اسی طرح رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے اپنے نواسے کو سینے سے لگایا، کبھی گردن کا بوسہ دیتے ہیں، کبھی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی رخساروں کا بوسہ لیتے ہیں، کبھی بائیں طرف بٹھاتے ہیں، کبھی دائیں طرف بٹھاتے ہیں۔ یہ بٹھانا، یہ چومنا، یہ محبت کا اظہار کرنا، رب نے یہ باتیں اپنے حبیب کی، اپنے محبوب کی، اپنے لاجواب محبوب کی جب یہ باتیں دیکھی، رب نے فرمایا اے جبرائیل جاؤ میرے نبی کو پیغام دو، آپ جن سے محبت کر رہے ہیں، زمانہ اور آپ اس کے کلمہ پڑھنے والے حقدار و وفادار ان سے جفا کریں گے، انہیں قتل کر دیں گے، اور سیرت کے نشے میں آ کر، حکومت کے نشے میں آ کر آپ کے اس لال کے ساتھ بے وفائی اور جفا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کی دربار دربار میں سید الملائکہ جناب جبرائیل امین آئے، آ کر یہی پیغام دیا جو حکم ربی تھا، جو خدا کی طرف سے آرڈر تھا، جو خدا کی طرف سے یہ پیغام تھا۔ میرے رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا اے جبرائیل ایسا واقعی ہوگا۔ جبرائیل نے عرض کیا رسول اللہ ایسا ہی ہوگا، اگر آپ چاہیں تو کرب و بلا کی سرزمین کی وہ مٹی میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، آپ کے دربار میں پہنچا سکتا ہوں، وہ آپ کے لیے نشاندہی بن سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی کچہری میں بیٹھنے والے جناب سید الملائکہ جناب جبرائیل امین کرب و بلا کی سرزمین کی مٹی اٹھا کر رسول اللہ کی دربار میں پہنچا دیتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب یہ مٹی شکل مٹی کی چھوڑ کر خون کی شکل اپنا جائے تو پھر سمجھ لینا آج اسی وقت اور اسی دوران یہ باتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ابھی تو یہ مٹی ہے، کچھ عرصہ باقی ہے، آپ کے وصال با کمال کے بعد یہ مٹی سرخ ہو جائے گی،
خون کی شکل اپنا جائے گی، جب یہ حالت اپنا لے تو پھر سمجھ جانا کہ آپ کے نوازوں کو بے دردی کے ساتھ پورے کے پورے کنبے کو، پورے کے پورے گھرانے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار جب یہ بات سنتے ہیں تو جناب جبرائیل امین کو فرماتے ہیں، اے جبرائیل، یہ میرا بیٹا، میرا لال، میرا نواسا مجھے بڑا محبوب لگتا ہے، جب بھی اسے سنتا ہوں اور اسے جنت کی خوشبو آتی ہے، جنت کی بو آتی ہے، جنت کی علامات اس میں پائی جاتی ہیں۔ میرے نبی سرکار نے فرمایا یہ جنتی لوگوں کا سردار ہے، ٹکٹیں انہوں نے دینی ہے، مہریں انہی نے لگانی ہے۔ جب اتنا بڑا منصب مل جائے، اتنا بڑا نام مل جائے، اتنا بڑا مقام مل جائے، امتحان تو بھی اسی انداز میں ہوگا اور معاملات بھی اسی انداز میں ہوں گے۔ خدا کا امتحان، امتحانوں پر امتحان بھی اسی انداز اور رنگ و ڈھنگ میں ہوگا۔ پھر نبی رحمت سرکار نے جب نماز ادا فرمانا شروع فرمائی، یہی امام حسین کا ابھی بچپن کا وقت ہے، میرے نبی رحمت سرکار امام الانبیاء علیہ السلام سرکار نماز ادا کر رہے ہیں، فریضہ خدا کی ادائیگی میں ہے۔ امام حسین تشریف لے آتے ہیں، آپ آ کر میرے نبی کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں۔ حکم ربی ہوا، اے حبیب اپنی عبادت میں طوالت کو پیدا کر دیجئے، یعنی سجدہ بڑھا دیجئے اور سجدہ لمبا کر دیجئے۔ علماء نے لکھا امام حسین امام علی مقام سرکار اپنے نانا حضور کی پشت پر بیٹھ کر وہیں مستیاں کرتے رہے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے اپنی عبادت میں طول پیدا کر دیا، اپنی عبادت کو بڑھا دیا، عبادت بڑھتی چلی گئی۔ جب وہ حضرت امام حسین پاک پشت سے اتر کر زمین پر آتے ہیں، میرے نبی سرکار سجدے سے اٹھا کر اپنی عبادت کو مکمل کرتے ہیں۔ فریضہ خدا کی ادائیگی کو مکمل کرنے کے بعد اپنے نواسے کو گود میں بٹھاتے ہیں، پھر چومنا شروع کر دیتے ہیں، بوسہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ یہی بات میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کی صاحبزادی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ تک جب بات پہنچی تو امام حسین کو بلایا اور فرمایا، اے حسین، تجھے خبر نہیں ہے کہ میرا باپ اب عمر رسیدہ ہو چکا ہے، تم نے انہیں تکلیف پہنچائی ہے، تمہیں حیا کرنا چاہیے، تمہیں احساس کرنا چاہیے۔ جب یہ بات ڈانٹنے پہ آئی تو میرے نبی رحمت سرکار نے فرمایا، میرے بیٹی سے ڈانٹا نہ جائے، یہ اللہ کا محبوب ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، جو مجھ سے محبت کرتا ہے میرے خالق سے محبت کرتا ہے، میرے رازق سے محبت کرتا ہے، میرے مالک لم یزل سے محبت کرتا ہے۔ جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ میں محمد سے بغض رکھتا ہے، جو میں محمد سے بغض رکھتا ہے وہ میرے خالق سے بغض رکھتا ہے۔ اس کا جینا محال ہے، اس کی زندگی کا اصول بیکار ہے، اس کا چلنا پھرنا ڈھانچہ اس کا بیکار ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جس نے اپنے اندر محبت رسول کو، محبت اہل بیت کو اجاگر کیا وہی کامیاب ہوا، اسی کی بقا ہوئی، اسی کی نجات ہوئی۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار کی دربار میں جناب جبرائیل امین پاک نے عرض کی، یا رسول اللہ اسے سنبھال کے رکھیے۔ میرے نبی نے فرمایا، اے ام سلمہ ایک شیشی لائیے، اور شیشی دربار مصطفی کے اندر جب پہنچائی جاتی ہے وہی مٹی اسی کے اندر ڈالی جاتی ہے، اور حضرت ام سلمہ کو حکم فرمایا گیا، اسے روزانہ کی بیس پر تم نے دیکھنا ہے، جب یہ مٹی خون کی شکل اختیار کر جائے تو پھر سمجھ جانا۔ اس بات میں اشارہ بھی ملتا ہے، میرے نبی رحمت سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میری حیاتی کے اندر یہ معاملہ ہوگا، میرے نبی نے فرمایا، اے ام سلمہ تم نے یہ دیکھنا ہے، میرے وصال کے بعد یہ معاملہ درپیش ہونا ہے، تم نے دیکھنا ہے۔ مٹی جب شکل خون کی اپنا جائے سمجھ لینا بے دردی کے ساتھ، میرے نوازوں کے ساتھ لوگوں نے زیادتیاں کر دی گئے ہیں اور لوگوں نے برا بھلا کر دیا ہے۔ میرے نبی کے اس پاک گھرانے کے ساتھ ظلم و ستم کی داستان کو رقم کیا ہے۔ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سرکار نے اس مٹی کو سنبھال کر کے ام سلمہ کو عطا فرمایا۔ ام سلمہ
فرماتی ہیں کہ وقت گزرتے رہے، دن چڑھتے رہے، راتیں گزرتی رہی، دن بدن گزرتے گزرتے غرض ایک دن ایسا آ گیا کہ میں نے دیکھا وہ مٹی نہیں ہے بلکہ وہ مٹی خون بن چکی ہے، اور میں سمجھ گئی آج ہمارے لالوں کی قربانی کا وقت ہے۔ جس طرح امام حسین پاک نے میرے نبی کی دربار میں اور میرے نبی کی پشت پر بیٹھ کر اور نبی نے 72 مرتبہ 73 مرتبہ سبحان ربی العظیم کے ورد پکا کر اور میرے رب کی تسبیحات کا ورد تکرار میں کیا، اور میرے نبی نے فرمایا جس طرح یہ ایک تسبیح کا ورد میں نے ادا کیا ہے اور امام حسین امام علی مقام ہر تسبیح کا عوض